آپ نے جب جنرل الیکشن میں پارٹی کو شکست ہوئی تو آپ نے استعفیٰ دیا تھا لیکن منظور نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں آپ کو اٹھایا گیا تھا، کیوں؟ دیکھیے میں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ الیکشن میں ہم جی ہار گئے یا ہروایا گیا، جی اور پہلے سے جس طرح میں نے کہا ایک تقسیم تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کو لانا ہے، سندھ میں جناب آصف علی زرداری کو موقع دینا ہے، جی پھر کے پی کے پی ٹی آئی کے لیے چھوڑنا ہے، بلوچستان آپ کو پتہ ہے electables کے سرفراز لیے۔ بگٹی صاحب ہاں سے یہاں استعفیٰ دلوایا گیا ہے، پھر جی وہاں پیپل پارٹی میں شامل کروایا گیا، وہ ان کے حوالے کر گیا تو ہم ہار گئے۔ تو میں نے وہ ذمہ داری قبول کیا امیر کی حیثیت سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قبول کرنا چاہیے اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے بڑے واقعات ہو گئے، کوئی استعفیٰ دینے کے تیار نہیں ہے، لیکن امریکہ میں ٹرمپ پہ گولی چلی، وہ گولی ان کے کان سے جی یہاں سے گزر گئے تھے ہم۔ یہاں سے قریب گزر گئے، بچ گئے، لیکن وہاں سیکورٹی کا جو انچارج تھا انہیں تو استعفیٰ دیا۔ جی یہاں روز 50 اور 60 لاشیں گر جاتی، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوستان میں ٹرین جی کا حادثہ ہوا، ٹرین کا منسٹر نے استعفیٰ دیا۔ یہاں اگر کوئی پورا ٹرین بھی اغوا کر لے جی جی کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تو بہرحال ایک کلچر دینا چاہتا تھا، جی اس لیے میں نے استعفیٰ دیا۔ سر بعد میں استصواب ہوا، جی استصواب نہیں انتخاب ہوا جماعت اسلامی کی امارت کا، تو مجھ سے زیادہ تقوی دار، مجھ سے زیادہ پرہیزگار، مجھ سے زیادہ باصلاحیت آدمی آ گیا، تو جماعت کے لوگوں نے اس کو امیر بنایا۔ تو آپ کہتے ہیں ہمیں اروایا گیا، آپ کہتے ہیں ہمیں اروایا گیا، تو کیا آپ ان سے اچھا ڈیل نہیں کر سکتے؟ اس لیے آپ نے جا کے استعفیٰ دیا، حافظ نعیم صاحب کو لایا کہ وہ شاید ان سے اچھا ڈیل کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمیں اروایا گیا، ہمارے پاس تو طاقت اب بھی نہیں، ہے یہ عوام تو کا۔ میں عرض کروں نا جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی میں انکشاف کرتا ہوں، یہ الیکشن تو پہلے سے تو شدہ ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ریزائن کیوں ہمیں دیا؟ میں نے اس لیے استعفیٰ دیا، میں نے ذمہ داری قبول تو کی۔ اس میں آپ کا کوئی فالٹ ہے تو میں نہیں؟ اپنی نہیں، آپ کا پارٹی، فالٹ تو نہیں ہے؟ میرے پارٹی کے ورکر نے محنت کی، میرے امیدواران نے محنت کی، اس کے باوجود بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ میں نے استعفیٰ دیا، ایک آپشن ہے، ایک چوائس تھا، میں نے اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد مرکزی شورا نے میرے استعفیٰ کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی ناکامی نہیں ہے تو پوری جماعت کی ناکامی ہے، ساری جماعت کی ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر لے لی۔ میرے موقف کے ساتھ میرے شورا نے اتفاق نہیں کیا، لیکن جب جماعت اسلامی کے اندر پھر انتخاب ہو رہا تھا نیا امیر کے لیے، تو میں نے 10 سال ذمہ داری نبھائی، تو مجھ سے جب زیادہ متقی، پرہیزگار، دیندار، باصلاحیت آدمی ملا تو لوگوں نے اس کو امیر بنایا، ہم سب اب اس کے کارکن ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا، آئندہ انتخابات میں آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ لوگ پھر ایم ایم اے طرز پہ ایک وہ بنا رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں، یا کسی سیاسی پارٹی تاکہ سے؟ جماعت اسلامی کی مرکز شورا کا یہی تو ہے، شدہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی نشان کے ساتھ لڑیں گے، اپنے منشور کے ساتھ لڑیں گے، اپنے جھنڈے کے ساتھ لڑیں گے جی اور میدان میں ہوں گے۔ جی سر، آخر میں عام پاکستانی کے لیے اور خاص کر نوجوانوں کے لیے جو اس نظام سیاست سے مایوس ہے، ان کو پیغام دیجیے۔ نوجوان نہیں، ہر پاکستانی کو میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو جی اور اپنے سے سوال کرو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ دیوار پر لکھو، وہ کاغذ پر لکھو۔ اس مقصد کے تعین کے بعد اپنی صلاحیت اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرو۔ آپ جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی بنا دے گا، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے، لیکن یہ موت ہے کہ کسی مقصد کی تعین کے بغیر آپ اس دنیا میں 60-70 سال ویسے ہی لگاتے ہیں اور اچانک موت آ کر آپ کو دبوچ لیتی ہے۔ تو ایک مقصد کا شعور اگر ہو جائے اور اپنی ذات کا، میں سمجھتا ہوں فہو المراد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔